بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس عقائد کی آج کی کلاس میں ہمارا موضوع ہے شرک کے حوالے سے۔ کل کے درس میں ہم نے شرک کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتا ہے وہ ہم نے سماعت کیا، اور شرک کی تعریف جو ہے ہم نے اس کو سماعت کیا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ شرک کے حوالے سے بقیہ جو تفصیلات باقی ہیں وہ سماعت کریں گے۔ کل جو ہم نے بات اینڈ کی تھی، جس بات پر اختتام کیا تھا، وہ بات یہ تھی کہ شرک کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک کی تعریف ہم دوبارہ دہرا کر پھر آگے چلتے ہیں۔ شرک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، جیسی اس کی صفات ہیں ویسی کسی اور کے لیے ماننا۔ یہ تعریف ہم نے کل پڑھی، اور اس میں ذات میں شریک کرنے سے کیا مراد ہے، صفات میں شریک کرنے سے کیا مراد ہے، اور جیسی اس کی صفات ویسی اس کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے ماننا، اس سے کیا مراد ہے۔ یہ تمام چیزیں کل ہم نے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ سماعت کر لی ہیں۔ یاد رکھیں، جو شرک ہے اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ کی ذات و صفات میں شرکت کا معنی پایا جائے وہاں شرک ہوگا، لیکن جہاں جہاں اللہ کی ذات و صفات میں شرکت کا معنی نہ ہو وہاں شرک کا متصور ہونا یا شرک کا پایا جانا یہ بالکل غلط، اور اس کی کسی قسم کی کوئی اصل نہیں ہوتی، کیونکہ شرک جو ہے یہ ہوگا ہی تب جب اس میں رب تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، جیسی اس کی صفات ہے ویسی کسی اور کے لیے مانی جائے۔ جب ایسا ہوگا اس وقت شرک جو ہے وہ پایا جائے گا۔ اب کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو، تمہارا یہ کہنا شرک ہے۔ اب میں اس کی چند ایک مثالیں دے کر بات واضح کرتا ہوں۔ بحمدی تعالیٰ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، جبکہ آپ بشری لبادے میں تشریف لائے، حقیقت آپ کی جو ہے وہ نور ہے۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا شرک ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں؟ ابھی ہم نے اس بات کو اسی ضابطے میں تولنا ہے۔ کیا ہمارا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اس میں کوئی شرکت کا معنی پایا جاتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ رب کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرانے والی بات ہے یا نہیں؟ کیا یہ جیسی صفت رب کی ہے ویسی ہم حضور کے لیے مان رہے ہیں یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اس قول میں اللہ کی ذات میں کسی قسم کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک ہونے کا مطلب ہم نے کیا سنا کہ رب کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، رب کے علاوہ کسی اور کو معبود جاننا، یہ ہے اس کی ذات میں شریک کرنا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا آپ کو معبود ماننا نہیں، آپ کو عبادت کے لائق سمجھنا نہیں۔ پہلی بات تو ختم ہو گئی، اور اگلی بات ہے کہ جیسی اس کی صفات ہے ویسی کسی اور کے لیے ماننا، یہاں پر وہ بھی نہیں پایا جاتا۔ کوئی بھی ایسا بالکل نہیں کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسا نہ کوئی کہتا ہے نہ کوئی ایسا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب جی آپ نے نور کے دو ٹکڑے کر دیے، آپ نے نور کے حصے کر دیے، آپ نے رب تعالیٰ کے نور سے حضور کے نور کو کر دیا، آپ کہتے ہو نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور، یہ تو شرک ہوا۔ یاد رکھیں، نہ کوئی نور کے ٹکڑے کرتا ہے نہ کوئی نور کے حصے کرتا ہے۔ اب یہ جملہ ہے نا جو ہمارا نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نور کے حصے ہو گئے، اللہ کا نور تھا اس نور کا ایک حصہ اللہ نے حضور کو بنا دیا، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے
اور اپنی قدرت خاصہ سے اپنے اس نور کی روشنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ اس نور کی روشنی، اس نور کا فیضان، اس نور کی چمک اور اس نور کی جو ہے عطا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں نور ہیں۔ اب یہ معنی جب مراد ہے، جب کوئی دوسرا معنی مراد ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کہنا کہ یہ شرک ہو گیا تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور رہی بات کہ حضور نور ہے یا نہیں، اس بارے میں قرآن و حدیث بالکل واضح ہمیں تعلیم ارشاد فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئے۔ اب یہاں پر نور سے مراد کیا ہے؟ اگرچہ تمام مفسرین نے بالاجماع یہ بات نہیں کہی کہ حضور یہاں مراد ہے، لیکن مفسرین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہاں نور سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ کچھ نے یہ بھی کہا کہ یہاں نور سے مراد قرآن ہی ہے، قرآن کی صفت بیان کی، بات یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہونا یہ بھی مفسرین کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے۔ جب مفسرین کی ایک جماعت نے یہ بیان کیا ہے تو پھر اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور وہ روایت جو مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے اور دیگر کئی کتب احادیث میں موجود ہے، جو سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا ارشاد فرمایا؟ یا جابر، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب دیکھیں نا، یہاں نور من نور اللہ کا ثبوت بھی ہے۔ ایک روایت میں صرف یہ ہے کہ اللہ نے، اے جابر، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، ایک روایت میں یہاں تک ہے، اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اے جابر، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب دیکھیں یہ نور من نور اللہ کا مفہوم ہے۔ اب یہاں پر یہ قول کرنا کہ شرک ہو گیا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ہاں، شرک تب ہوگا جب ہم بعین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صفت نور ویسی مانے جیسی اللہ کے لیے ہے، تو پھر واقعتاً شرک ہوگا، پھر واقعتاً غلط ہوگا، پھر واقعتاً حد کراس کرنے والی بات ہوگی۔ لیکن ایسا ہے نہیں، نہ نور کے ٹکڑے ہوئے، نہ نور کے حصے ہوئے، نہ ہی نور کی تقسیم ہوئی، بلکہ اللہ نے اپنے نور مطلب اپنے فیضان، اپنی خاص عطاؤں اور تجلیات سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب ایک اور بات ہے، کہتے ہیں کہنے والے کہ آپ کہتے ہو حضور بھی غیب جانتے ہیں، رب بھی غیب جانتا ہے۔ اب آپ نے حضور کو رب کے ساتھ شریک کر دیا، غیب تو رب جانتا ہے، حضور کیسے جانیں گے؟ یاد رکھیں، غیب اللہ بھی جانتا ہے اور غیب اللہ کی عطا سے رسول اللہ بھی جانتے ہیں۔ اب اس کو ہم اسی کلیے میں جو ہے نا وہ پرکھیں گے۔ اب یہاں دیکھیں گے کیا حضور کو غیب جاننے والا سمجھنا کیا اللہ کی ذات میں شرکت ہے یا نہیں؟ کیا جیسی اللہ کی صفت ہے ویسی ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں، حضور کو غیب کا علم رکھنے والا ماننا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم حضور کو معبود مان رہے ہیں یا حضور کو عبادت کے لائق سمجھا جا رہا ہے۔ یہاں پہلی بات تو ختم ہوگی کہ ذات میں کوئی شرکت نہیں ہے اور صفات میں بھی شرکت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی جو صفت ہے نا غیب کا جاننے والا ہونا، یہ ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو غیب ہے، جو علم غیب ہے رب تعالیٰ کا، وہ ایسا ہے کہ اس پر کسی کو کامل اطلاع جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو زوال نہیں ہے، اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے، کسی نے سکھایا نہیں ہے۔ اب یہ ہے اللہ کے لیے علم غیب کا ثبوت۔ اب دوسری طرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا ثبوت۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا حضور کا عالم الغیب ہونا اللہ کے عالم الغیب ہونے کے برابر ہے یا نہیں؟
تو بالکل بھی نہیں ہے۔ حضور غیب جانتے ہیں، حضور کا غیب جاننے والا ہونا ازلی ابدی نہیں، اللہ نے حضور کو دیا، اللہ نے حضور کو سکھایا تو حضور کو علم ہوا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو علم غیب ہے یہ اپنا بھی نہیں ہے، اللہ کا تو اپنا ہے، اللہ کا تو ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں سکھایا، اس کو کسی نے نہیں دیا۔ یہاں حضور کو تو اللہ نے دیا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ نے سکھایا ہے۔ جب دونوں میں فرق واضح ہے تو پھر شرک کی کیا یہاں پر جو ہے نا وہ تعریف ہم فٹ کریں گے، یا شرک کیا معنی یہاں ثابت ہوگا؟ تو پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا یا غیب جاننے والا کہنا یہ بھی شرک نہیں ہے، کیونکہ جیسی صفت اللہ کی ہے ویسی صفت یہ حضور کی ہم نہ مانتے ہیں، نہ ہی حضور کے علم کی رب تعالیٰ کے علم کے ساتھ کوئی برابری ہے۔ میں نے ایک مثال دی تھی پرسوں یا اس سے پچھلے درس میں، اگر سمجھنا ہو نا کہ فرق کتنا ہے اللہ کے علم میں اور رسول اللہ کے علم میں، تو سمجھنے کے لیے مثال کافی ہے کہ اگر رب تعالیٰ کے علم کو ایک سمندر فرض کیا جائے، وگرنہ ہم فرض نہیں کر سکتے، اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، ایک سمندر فرض کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے اس فرض کیے گئے سمندر کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ قطرہ بھی کوئی تھوڑا نہیں ہے، یہ قطرہ بھی اتنا ہے کہ جس کی جو ہے نا وہ مثالیں اپنی زبان سے دینا، یا جس کی جو ہے نا وہ ہم کہیں کہ اتنا اتنا، یہ بھی رب تعالیٰ جانے، اور دینے والا اور لینے والا وہ جانے۔ خیر، اگلی بات ہم کرتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو کسی کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اعتراض کیا جاتا ہے کہ تم نے شرک کر دیا۔ مثال کے طور پر 11ویں شریف ہوتی ہے، اسی طرح 12ویں شریف ہوتی ہے، اور اسی طرح جناب دیگر چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے اہل سنت میں رائج ہیں، جو ہمارے درمیان رواج ہیں، جن کا ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اب 11ویں شریف جب ہم پکاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضور غوث پاک کے نام کا لنگر، جب 12ویں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لنگر، محرم آتا ہے ہم کہتے ہیں امام حسین کے نام کا لنگر، امام پاک کا لنگر۔ اسی طرح جب اور ایام آتے ہیں ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ کے نام کا لنگر، فلاں بزرگ کے نام کا لنگر۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کرنے والے ربیع الاول شریف اس میں قربانی کی عید پر کرنے والے حضور کے نام کی قربانی بھی کرتے ہیں، غوث پاک کے نام کی قربانی بھی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے نام کی قربانی بھی کرتے ہیں۔ اب کیا کسی اور کے نام کی قربانی کرنا یا کسی اور کے نام کا لنگر پکانا یہ شرک ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ شرک ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا اس کو، ایک شخص کہتا ہے کہ 11ویں شریف پکانا شرک ہے، 11ویں کے نام پر لنگر بنانا شرک ہے۔ تو اب یہ دیکھا جائے کیا 11ویں کے نام پر لنگر پکانا یہ اللہ کی ذات و صفات میں شرکت کا تقاضا کرتی بھی ہے کہ نہیں کرتی؟ ذات میں تو کسی لحاظ سے شرکت نہیں ہے، اب صفات میں بھی شرکت کیسے ہے؟ یہاں تو بالکل شرکت والا کوئی معنی ہے ہی نہیں، کوئی بھی کسی اعتبار سے یہاں پر جو ہے وہ شرکت والا معنی نہیں ہے۔ اچھا اگر وہ کہے تم ان کی نیت سے پکاتے ہو تو اس لیے شرک ہوا۔ یاد رکھیں کوئی مسلمان میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ جو غوث پاک کی عبادت کی نیت سے یا انہی کے لیے جو ہے نا وہ لنگر بناتا ہو اور اس کے ذہن میں رب کی رضا کی کوئی نیت ہی نہ ہو، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ جو اصالہ ثواب کی صورتیں موجود ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی عبادت کی نیت سے ہی ہوتا ہے، ثواب کی امید رب کی بارگاہ سے ہوتی ہے، لیکن یہ فقط ایک نسبت کی جاتی ہے کہ اس کی نسبت فلاں کی طرف، اس کی نسبت فلاں کی طرف۔ اب ایک بات کا جواب آپ خود اپنے ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی غوث پاک کے نام کا بکرا کرتا ہے، کیا کبھی ایسا ہوا، کبھی آپ نے دیکھا سنا کہ ایک بندے نے غوث پاک کے نام پر بکرا ذبح کیا اور جب اس کو ذبح کرنے لگا تکبیر میں اس نے کہا غوث پاک کے نام سے اور چھری پھیر دی ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہو؟ کہیں آپ نے دیکھا ہو؟ دیکھیں وہاں جو قربانی کا بکرا ہے یا جو غوث پاک کے نام کا بکرا ہے اس کو ذبح کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟
اللہ کے نام سے اور تکبیر پڑھ کر اس کو ذبح کیا جاتا ہے. تو اب جب ذبح اللہ کے نام پہ ہوا, جب اس کے گردن پر چھری رب کے نام سے پھیری, یہاں دوسرا کوئی نام ہے ہی نہیں, جب سارا معاملہ بعین ہی شریعت کے مطابق ہے اور ہے بھی اللہ کے نام کی, اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کی گئی اور ہے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے, ثواب بھی اسی سے لینا ہے, تو پھر اس میں شرک کا جو ہے نا وہ عنصر کہاں سے پایا جائے گا. اب لیکن اگر صرف یہی قاعدہ رکھنا ہو نا کہ جناب اگر کسی کی طرف کچھ شے منسوب کرنی ہے تو وہ شرک ہو جائے گا, یا ہم نے کہنا ہے غوث پاک کا بکرا شرک ہو جائے گا, یا ہم نے کہنا ہے جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی تو شرک ہو جائے گا, اگر صرف یہی نسبت کرنے سے شرک پایا جاتا تو دنیا جہان میں ہر دوسرا معاملہ شرک ہوتا. کیسے؟ اب کتنی چیزیں ہیں جو منسوب ہیں کسی اور کی طرف. اب ہماری جو مسجد ہے اس کا نام کیا ہے؟ مسجد نور مدینہ, حالانکہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے نا. اگر ہم یہی کلیہ اپنا لیں کہ نسبت کسی اور طرف کرنے کا مطلب شرک, تو پھر کیا مسجدوں کے سارے نام شرک ہو جائیں گے؟ چلو یہ تو ہماری ہے نا, اہل سنت ہے, ہمارے ہاں تو شرک کا معنی جو ہے نا وہ اس میں بالکل دور دور تک نہیں ہے, اس کو چھوڑیں اور طرف نکل جائیں. مسجد کا نام ہے مسجد خلفائے راشدین. نام کیا ہے مسجد کا؟ مسجد کس کی ہوتی ہے؟ بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے. مسجد خلفائے راشدین کا مطلب کیا ہے؟ خلفائے راشدین کی مسجد. اب ان کی مسجد کہاں سے آگے بھائی؟ مسجد تو اللہ کی ہے, مسجد میں عبادت تو رب کی ہونی ہے. اب وہاں تم نے نام دیا مسجد خلفائے راشدین, خلفائے راشدین کی مسجد. اب جب وہاں نام کی نسبت کی خلفائے راشدین کی طرف, اگر وہاں شرک نہیں ہوا نا, تو یہاں بھی نسبت کرنے سے غوث پاک کے نام کی طرف لنگر منسوب کرنے سے شرک نہیں ہوگا, کیونکہ نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم غوث پاک کی عبادت کی نیت سے کر رہے ہیں معاذ اللہ, یا ہم نے غوث پاک سے ثواب لینا ہے اس کا, نہیں, یہ نیت نہیں ہوتی. ہم ختم پڑھتے ہیں, ہر نیاز پر ختم ہوتا ہے, مجھے بتائیں پورے ختم میں کہ ایک غوث پاک کا نام لیتے ہو ہم, جو ختم پڑھتے ہیں, دعا میں نہیں, ختم میں آیات ہوتی ہیں, قرآن کی آیات ہوتی ہیں, اور ہم اس کے بعد جو ہے وہ درود پاک وغیرہ پڑھ کے دعا کرتے ہیں. دعا میں ہم ان کو ثواب پہنچاتے ہیں, لیکن وہ جو ختم پاک پڑھتے ہیں, جب وہ اس پر کل پڑھتے ہیں, ہم 4 کل پڑھتے ہیں, اس میں کہاں غوث پاک کا نام آتا ہے؟ وہاں تو فقط اللہ کی رضا ہے, وہاں تو فقط اللہ کی عبادت کی نیت ہے. تو یہ کوئی اصول نہیں ہے. اگر یہی اصول رکھنا ہو تو بندہ خود جو ہے نا وہ ہر بندہ مشرک کہلائے گا. اب کیا ہوتا ہے, اب یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ گھر جو ہے نا وہ اللہ کا ہے, ہر بندہ کہتا ہے میرا گھر, اور بھائی یہ مکان کس کا ہے؟ یہ مکان میرا ہے. یہ دکان کس کی ہے؟ یہ دکان میری ہے. موبائل کس کا ہے؟ موبائل میرا ہے. اگر یہی کلیہ رکھنا ہو تو پھر کون بچے گا؟ اگر یہی اصول رکھا جائے کہ جناب کسی کی طرف منسوب ہی نہیں کر سکتے, کسی اور کا نام لے ہی نہیں سکتے, پھر تو جناب جی ہر دوسرا بندہ مشرک کہلائے گا. دوسرا کیا, ہر بندہ مشرک کہلائے گا. کیونکہ اب یہاں آپ بیٹھے ہیں, ابھی میں یہاں کس سے چادر اتار لوں, کہوں کہ یہ تو اللہ کی ہے, چھوڑو اس کو, وہ کہے گا نہیں چادر تو میری ہے. اب چادر اگرچہ حقیقت میں ہر شے کا مالک اللہ ہی ہے بھائی, لیکن یہاں فی الوقت اس کا جو مالک ہے, جو مجازی مالک ہے, وہ تو وہی بندہ جس کے پاس موجود ہے. یہ کوئی کلیہ اصول نہیں ہے. شرک کو اتنا عام نہ سمجھا جائے, اور شرک کو اتنا جو ہے نا وہ سستا نہ سمجھا جائے کہ ہر بات پہ شرک, ہر بات پہ شرک. یہ کہانی بہت جو ہے نا وہ سخت قسم کی ہے. اگر یہی رٹ لگی رہی, سرکار کا فرمان میں نے کل بھی سنایا, سرکار نے فرما دیا, اور سرکار کا فرمان حق ہے, سرکار نے فرما دیا کہ قرب قیامت زمانہ ایسا آئے گا جہاں کہنے والے مسلمانوں کو بلا وجہ مشرک کہتے پھریں گے, اور حضور نے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وہ خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہوں گے. یہ معاملہ درست نہیں ہے. یہ ایک عجیب سی لہر لگائی ہے لوگوں نے, جو بھی کام پسند نہ آیا او بھائی شرک ہو گیا. بھائی کیسے شرک ہو گیا؟ او جناب جی فلاں کام تم نے کر دیا, شرک ہو گیا. بھائی شرک نہیں ہوا, ذرا دیکھو تو صحیح کرنے والا کر کس نیت سے رہا ہے. اب ایک آخری چیز میں آپ کو عرض کرتا ہوں, پھر ہم آگے کل بدعت پر جائیں گے. ایک اگرچہ ہمارے ہاں غلطیاں ہیں, ہم مانتے ہیں, بالخصوص ہمارے ہاں مزاروں پر بہت غلطیاں ہوتی ہیں, مانتے ہیں ہم, ایسا نہیں کہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں. ہمارے مزاروں پہ سجدے ہو رہے ہیں, بالکل غلط ہے, ہم نہیں مانتے اس کو. ہمارے مزاروں پہ ناچ جو ہے نا وہ چل رہے ہیں, گانے چل رہے ہیں, قوالیاں چل رہی ہیں, ڈھول ڈھماکے سب کچھ چل رہا ہے, رقص چل رہا ہے,
عورتیں مردوں کے ساتھ اکٹھی ہیں، اور ہمارے پیرانے عظام جو عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ اگرچہ ساری باتیں غلط ہیں لیکن ان باتوں میں بھی شرک لازم نہیں آتا۔ یاد رکھیں سجدہ ہوتا ہے دو طرح کا، میں اس کی تفصیل آپ کو تھوڑی عرض کرتا ہوں۔ سجدہ ہوتا ہے دو طرح کا، ایک ہوتا ہے سجدہ تعبدی، ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعبدی صرف اللہ کے لیے روا ہے، اگر کسی اور کے سامنے عبادت والا سجدہ ہوگا تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ سجدہ تعظیمی حرام ہے، کفر نہیں ہے۔ پچھلی امتوں میں جائز تھا، ہماری امت میں اس کو بھی حرام کر دیا گیا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پچھلی امتوں پر سجدہ تعظیمی جائز تھا لیکن تم پر یہ سجدہ حرام کر دیا گیا۔ اگر یہ سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب ہمارے ہاں اگرچہ غلط ہے، جو مزاروں پہ سجدے ہو رہے ہیں یہ قطعاً عبادت والے سجدے نہیں ہوتے۔ آپ جیسے مرضی پوچھ لیں، کوئی پرلے درجے کا جاہل ہو مزار پہ سجدہ کر رہا، اس سے پوچھیں آپ سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہے گا بس ان کا مقام بڑا ہے، ان کا میں ادب کرتا ہوں، ان کے میں حیا کرتا ہوں، اس سے آگے کوئی بات نہیں کرے گا۔ وہ عبادت کی بات تو بالکل نہیں کرے گا، وہ کہ میں ان کی عبادت کر رہا ہوں یا ان کو پوج رہا ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب یہ سجدہ ہوتا ہے تعظیمی ان لوگوں کا، اگرچہ یہ بھی غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب یہ تعظیمی سجدہ ہے ان کا جو کہ تھا حرام۔ اب اس حرام پر فتویٰ لگانا شرک کا، یہ تو بہت پرلے درجے کی جہالت ہے۔ اب ایک حرام کام ہے اس پر ہم فتویٰ لگا دیں شرک کا، اور ہم کہیں کہ جو حرام ہے وہ شرک ہے، تو سارے حرام شرک ہو گئے۔ پھر جو زنا کرے وہ بھی مشرک ہو گیا، جو شراب پیے وہ بھی مشرک ہو گیا، اور جو کسی کو ناجائز قتل کرے وہ بھی مشرک ہو گیا معاذ اللہ۔ یہ عقیدہ تو فرقہ جبریہ کا تھا جو آج سے 100 سال پہلے جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے، جن کا یہ عقیدہ تھا کہ حرام کام کرے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ حرام کام اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن حرام سے بندہ کافر نہیں ہوتا، حرام سے بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ اب یہ سجدہ تعظیمی کر رہا ہے، غلط ہے، نہیں مانتے ہم اس کو، لیکن وہ شرک نہیں کر رہا۔ شرک بہت جو ہے نا وہ پرلے درجے کا گناہ ہے اور بہت سخت قسم کی وعیدیں ہیں اس پہ۔ کل آپ نے سنا قرآن رب نے واضح فرما دیا جو شرک کرے گا اللہ نے اس پر جہنم کو لکھ دیا، جنت کو حرام فرما دیا۔ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو حرام کر دیا اس پہ۔ اور باقی جو ناچ گانا چلتا ہے اگرچہ ناجائز ہے، غلط ہے، ہم اس کو غلط ہی سمجھیں گے۔ یہ رقص چلتا ہے، وہ جناب جی آج کل کے 2 نمبر کیا ڈبہ پیر، 4 نمبر پیر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، عورتوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرے جا رہے ہیں، عورتیں سامنے بیٹھی، سارا کچھ غلط ہے۔ لیکن ان غلطیوں کی بنا پر ہم کسی کو مشرک نہیں کہیں گے، یہ شرک نہیں ہے۔ وہ کہنا کہ جناب یہ سنی جو ہے وہ مزاروں پہ جاتے ہیں شرک کرتے ہیں، جو طریقہ ہے نا مزار پہ جانے کا وہ پتہ کیا ہے کہ بندہ مزار پہ جائے اور 4 ہاتھ کھڑے ہو کر دور کھڑے ہو کر بندہ صاحب مزار کو سلام کرے، فاتحہ شریف پڑھے، دعا مانگے، دعا مانگ کے جو اپنی حاجات ہیں ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں پیش کرے، اس کے بعد وہاں سے وہ چلتا بنے۔ یہ مزار پہ جانے کا صحیح طریقہ ہے؟ یہاں کون سا شرک ہو گیا؟ یہاں کون سی ایسی بات ہے جو بندے کو مشرک بناتی ہے؟ کیا دعا مانگنا شرک ہے؟ کیا دور تھوڑا کھڑے ہو کر قرآن کی آیات پڑھ کر فاتحہ پڑھنا یہ شرک ہے؟ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اگرچہ مزار کو چومنا نہیں چاہیے کیونکہ چومیں گے تو جھکنا آئے گا، اب کھڑے کھڑے تو چوم نہیں سکتے، قبر نیچے ہوتی ہے۔ اگرچہ چومنا نہیں چاہیے مزار کو، قبر کو بوسہ دینا نہیں چاہیے، لیکن اگر بوسہ دے بھی دیا تو وہاں عبادت کی نیت کرتا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا، وہ تعظیم کے لیے چومتے۔ ہم جاتے ہیں قبرستان میں اپنے ماں باپ قبروں کو چومتے ہیں۔ اب اگر یہ ہو کہ جناب جھک ہی نہیں سکتے، جھکنا شرک ہے، تو پھر یہاں جو جھکا جا رہا ہے بشر کا فتویٰ کیسے لگے گا بھائی؟ کیا سلام لیتے ہوئے لوگوں کے سامنے نہیں جھکتے آپ لوگ؟ جب سلام لیتے ہیں تو جھکنا وہاں بھی تو پایا جاتا ہے۔ خیر باتیں اور بھی ڈھیر ساری ہیں لیکن ہمارا وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، ہم یہیں پر بات کو کلوز کرتے ہیں۔ شرک کوئی اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ جناب ہر بات پہ فتویٰ شرک کا لگا دیا جائے۔ شرک کا فتویٰ لگانا ہو تو پھر پہلے بات کو ثابت بھی کرنا ہوگا کہ یہ شرک ہے، اور اس بات میں شرک والی جو ہے نا وہ تعریف صادق بھی آ رہی ہے۔ اگر تو ایسا ہو پھر تو جو ہے نا وہ ہم اس کو شرک کہیں گے۔ جو میں نے مثال دی آپ کو وہ جانور ذبح کرنے والی، یاد رکھیں اگر کوئی بندہ بھلے بھول کر بھلے جان بوجھ کر
جانور کے گردن پر چھری پھیرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لے دیتا ہے، بھلے جان کر بھلے بھول کر، تو وہ جانور حرام ہوتا ہے، ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، وہ حرام ہے۔ اگر وہ حرام نہ ہوتا، اگر اس کو ہم حلال کہتے تو پھر شرک ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا ہے۔ ایک نسبت ہوتی ہے فلاں کے نام کا لنگر، فلاں کے نام کا لنگر، کوئی نسبت کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگتا۔ اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک کے حوالے سے گفتگو اور بھی ہے، لیکن چونکہ ہم نے ڈھیر سارے موضوعات پر کلام کرنا ہے تو کل سے انشاءاللہ بدعت پر جو ہے نا وہ کلام ہوگا۔ یہ بھی لوگوں کی رٹ ہوتی ہے کہ بدعت بدعت بدعت، ہر وہ کام سرکار کا زمانہ میں نہیں تھا وہ بدعت 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 ہے کیا بدعت؟ ہر بدعت غلط ہے؟ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم کل اور پرسوں کے درس میں سماعت کریں گے۔ کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ چلیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔